چھوڑ دو اور اللہ کو سنبھال لینے دو، وہ بوجھ جو تمہارے دل سے اٹھ نہیں رہا۔ فکر دل میں رہے تو بے قراری بڑھتی ہے، مگر جب اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو دل کو قرار مل جاتا ہے۔ کیا دل کے بنانے والے سے بہتر کوئی دل کو سنوار سکتا ہے؟ مٹی کو پتا ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو اس کے پاس سے خوشبو بھی نہ آتی۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی وہ لمحے ہیں جب ہم دل سے جیتے ہیں، نہ کہ دنیا کی دھن سے۔ اپنوں کے لیے پتھر نہیں بننا چاہیے، پگھل جانا چاہیے۔ ہم دنیا کو جتنا کم بتائیں گے، ہماری دنیا اتنی بہتر ہوگی۔ جو لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں، انہیں یادوں سے باندھنے کی کوشش صرف دل کو تھکا دیتی ہے۔ محبت میں ساتھ دینا کافی نہیں، محبت میں سمجھا جانا، سنا جانا اور چنا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ گھر وہ نہیں جہاں آپ پیدا ہوئے، گھر وہ ہے جہاں آپ کو سکون ملے۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ خود مسکراتے ہیں، اور اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسکراتے ہیں۔ ہمارا دشمن ہماری خواہشوں کا لشکر ہے، ہم اپنے آپ سے لڑتے ہوئے شہید ہوں گے۔ والدین کا گھر وہ سلطنت ہوتی ہے جہاں ہم ہر دور میں نواب ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال بروں کو مٹا دیتے ہیں۔ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں دل خود کہے کہ وہ اچھے ہیں، کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ حرام چیز کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ اس نماز کا کیا فائدہ جس کے آخر میں کوئی دعا ہی نہ مانگی جائے؟ جب تمہارے پاس کئی راستے ہوں تو خدا کے راستے پر نکل جانا۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ دوستوں اور لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوست دوست ہوتا ہے اور اس کو صفائی کا ایک موقع دینا چاہیے۔ دوست کو اتنا حق دینا چاہیے کہ اس سے ایک دفعہ پوچھ لے۔ اللہ آنکھوں کی سطح ہمیشہ گیلی نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ ہنسانے پر آتا ہے تو ایسا ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جن سے ہمیں محبت ہو، ہمیں انہیں اپنی دعاؤں کی ہتھیلیوں پر اٹھائے رکھنا چاہیے۔ دلوں کی حفاظت کیا کریں، دل بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ دل مرجھا جائیں تو بہاروں میں لپٹی ہوئی زندگی پتجھڑ کے موسم میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورت کو اپنا محفوظ مستقبل شوہر سے زیادہ بیٹے میں نظر آتا ہے، اور بعد میں دلوں کو اپنے فیصلوں پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔
یہ کڑوا سچ ہے، لیکن ہم رسموں کے غلام ہیں، اصولوں کے نہیں۔ سب کا دل رکھنے کے لیے اپنے دل کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے ان کو دنیا کی محبت بہت ذلیل کرواتی ہے۔ تعلق توڑنا ممکن نہ ہو تو انسان کو پھر تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ زندگی آپ کو ہمیشہ کہیں چوک جانے کے بعد نہیں آزماتی، وہ آپ کو آزماتی ہے اور چوک جانا آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ دینے والا دل لینے والے دل سے بڑا ہونا چاہیے۔ جب تدبیر سمجھ نہ آئے تو تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو اپنے آنسو خود صاف کرتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ رب اور بندے کا رشتہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہی باقی ہے، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ دنیا ایسی تھی ایسی ہی رہے گی، تم ایسے نہ رہو، بدل جاؤ۔ جتنا بھی نیک بن جاؤ تمہیں ناپسند کرنے والے رہیں گے۔ نبیوں کو بھی سب لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کرو، لوگوں میں مت تھکو، اللہ راضی تو سب راضی۔ سچائی جب سامنے آتی ہے تو دعاؤں کا نقاب بھی گر جاتا ہے، تب سمجھ آتا ہے کہ رب نے بچایا تھا، روکا نہیں تھا۔ غض بصر یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو، اس کو نہ دیکھو جس کی وجہ سے دل کھویا ہے۔ نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے۔ ہم صرف اس وقت نہیں مرتے جب روح ہمیں چھوڑ دیتی ہے، ہم اس سے پہلے مرتے ہیں جب ہمارے دن ایک جیسے ہو جائیں اور ہم بدلنا چھوڑ دیں، جب ہماری عمر اور وزن کے علاوہ کچھ نہیں بڑھتا۔ خدا وجود نہیں رکھتا، وگرنہ ہم لوگ اسے جہاں بھی دیکھتے بے ساختہ لپٹ جاتے۔ جسے تم نے کھو دیا ہے اس کے نہ ہونے کی عادت بھی پڑ جائے گی، جیسے تمہیں اس کے ہونے کی عادت تھی۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس کی روح خاموشی میں تڑپتی ہے اس کی پکار الفاظ سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے کے چھپے ہوئے حال کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ صرف روزے ہی نہیں دل بھی رکھے جاتے ہیں۔ یہ شیشے، یہ سپنے، یہ رشتے، یہ دھاگے، کسے کیا خبر ہے کہاں ٹوٹ جائیں۔ اچھے برے دن آپ پر اچھے برے چہرے واضح کرنے آتے ہیں۔ ہم سنبھل جائیں گے کچھ روز پریشان رہ کر۔ دعائے خیر ان اپنوں کے لیے جو کبھی واپس نہ آنے کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اپنے غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔
اللہ پہلے ہمیں چنتا ہے، پھر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی چلتی ہے، چاہے آپ ہنسیں یا روئیں۔ اپنے آپ پر ایسی پریشانیوں کا بوجھ نہ ڈالیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ فکر اور پریشانی آنے والے کل کے درد کو نہیں روکتی، بلکہ یہ آج کی خوشی کو چھین لیتی ہیں۔ بے خیالی سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بھروسہ انسان کو وہ بنا دیتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ جینا سیکھنا پڑتا ہے، چاہے زندگی ناقابل برداشت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا وقتی ہے، مگر اس میں کیے گئے کام ہمیشہ کے لیے اثر رکھتے ہیں۔ جو تمہیں اپنی بہار سمجھے، اسے ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھو۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ کچھ انسانوں کو سمجھ جانے کی قیمت یہی ہوتی ہے کہ ہم پر ان کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ باشعور انسان جتنی نفرت جہالت سے کرتا ہے، اتنی ہی جھوٹ سے بھی کرتا ہے۔ محبت تب ہی معتبر ہے جب دونوں طرف سے دل کی زمین ایک جیسی زرخیز ہو۔ ہر جگہ دنیا ہے، کہاں جائے کوئی۔ آوازیں بلند کرنے سے کبھی معیار اونچے نہیں ہوئے۔ دنیا میں کاغذ ہی کاغذ ہیں، پر محبت کا خط بننا ہر کسی کا مقدر نہیں۔ کچھ کردار سرمئی ہوتے ہیں، انہیں اچھے یا برے کی فہرست میں ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس دنیا کے عذابوں میں جدائی کی مثال کوئی بھی نہیں۔ اس دنیا کے عذابوں میں جدائی کی جیسا کوئی بھی نہیں۔ جدائی کے غم میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ روحیں بھی بہہ جائیں تو کم ہے۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بندوں کے حقوق انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے ہیں، کیونکہ کچھ دل آزاریاں انسان معاف نہیں کر پاتا، تو اس معاملے میں اللہ نے بھی زبردستی نہیں کی۔ اگر آپ حساس ہیں اور باتوں کو نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ تمام بھیڑیوں سے بچ جائیں گے، مگر آپ کا دل آپ کو کھا جائے گا۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ذات، برادری، حیثیت، جہیز، نوکری اور رنگ کی بنیاد پر شادی کرنے والا معاشرہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ جب کوئی خود مشکلات میں ہو کر بھی آپ کی مدد کرے تو وہ مدد نہیں، وہ محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اللہ آپ کے حالات بدلے تو آپ کو بھی اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی۔ کوئی چڑیا راستہ بھول کر کمرے میں آ جائے تو پنکھا بند کر کے اسے باہر کا راستہ دکھانا بھی محبت ہے۔ آپ کے ذاتی حالات صرف آپ کے لیے ہیں، لیکن گفتگو میں ادب کا سلیقہ سب کے لیے ہے۔ نیتیں اس قدر چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے لیے آسمان لا کر دینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ کے سر پر گرا دے گا۔
غلط لوگ تو غلط کر کے بھی نہیں شرماتے، اور صحیح لوگ تو بس الزام سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ نعم البدل کن کو ملتے ہیں؟ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ پوری عقل رکھتے ہوئے اس پوری کائنات کو بنانے والے رب پر بھروسہ رکھنا توکل ہے۔ بات سیدھی ہے، جس جگہ کا رہنے والا اللہ ہو اس کو پاک رکھنا ہم پر لازم ہے، اور وہ جگہ ہمارا دل ہے، ہمارے خیال ہے۔ گناہ گار جب توبہ کرتے ہیں تو اتنی توجہ سے کرتے ہیں کہ پھر نہ ان کے گناہ رہتے ہیں اور نہ وہ گناہ گار، اور نیک لوگ ان کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، ان کے گناہوں کا تماشا بناتے ہیں کہ نہ پھر وہ نیک رہتے ہیں اور نہ ان کی نیکیاں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کی سمت حد سے زیادہ چل پڑتے ہیں، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر ان راستوں سے واپسی پر انسان کے پیر تو سلامت رہتے ہیں مگر دل ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں جانتے تمہیں کیسے سنبھال کر رکھنا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم کہیں اور جاؤ۔ وہ معافی جو دیے گئے زخم یا دکھ کے برابر نہ ہو، وہ ایک اور زخم ہے۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے مطابق نہیں رہتے، وہ اپنے مطابق گزرتے ہیں۔ زندگی کبھی تنگ نہیں ہوتی، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہمیں نہیں چاہتے وہ اپنا وقت اور اپنا آپ ہمیں نہیں سونپتے، بے شک آپ انہیں کتنا اور کس حد تک بھی چاہتے ہو۔ ہماری اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضرور مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں ہمارا ہونا ضروری ہے، صحیح لوگوں کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ اللہ تمہیں ایسے بخت لگائے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ مخلص دل اختتام میں جیت جاتے ہیں۔ کسی سے بے غرض مخلصی اور وفا کا بدلہ وہ شخص دے نہ دے، لیکن اس کے بدلے خدا تم پر اتنا مہربان ہو جائے کہ تمہارے قریب کوئی نہ آ سکے سوائے ان کے جن کے قریب آنا تمہارے لیے خیر ہو۔ جو کام محنت سے ہو جانے والے ہوں ان کے لیے معجزے نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ صحیح کام کرنے والا اب عجیب لگتا ہے۔ جو سوال اللہ ذہن میں ڈالتا ہے اس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا، کسی دنیا، کسی زندگی اور کسی لمحے کے پاس نہیں۔ یا تو رو رو کر مر جاؤ یا پھر خوش رہ کر دنیا کو مار دو۔ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر نہیں سوکھا کرتی۔ چھپ کر کی گئی عبادتوں کا دل کی صحت پر معجزانہ اثر ہوتا ہے۔ اپنے دکھوں میں دوسروں کے دل نہیں دکھاتے۔ دعا وہ زبان ہے جو دل کی سب سے بھاری کیفیت اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔
آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دنیا کے شور سے تھکے ہوئے اپنے دلوں کو تھوڑا سکون دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ اصولوں پر ایمانداری سے کھڑے رہیں تو پھر لوگ آپ کی طرف خود آتے ہیں۔ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آن پڑتی ہے۔ جس طرح دنیا کی تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح جنت کی تجارت بھی بد اخلاقی سے نہیں کی جا سکتی۔ موت تمام تمناؤں سے ہاتھ چھڑا لینے کا نام ہے، اور زندگی ضرورتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ بعض مرتبہ رشتے بچانے کے لیے خود کو توڑنا پڑتا ہے، اور کبھی خود کو بچانے کے لیے رشتے چھوڑنا پڑتے ہیں۔ سنی ہوئی باتوں پر نہیں، دیکھی ہوئی باتوں پر اعتبار کریں۔ لوگ اکثر بہترین انسانوں کے بدترین قصے سناتے ہیں۔ دنیا تمہارے ڈر اور بھوک سے کھیلتی ہے، اس لیے دونوں کو چھپا کر رکھنا۔ اصلی مرد حالتوں سے لڑتا ہے، اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ ہم ظلم کے خلاف تب بولتے ہیں جب وہ ہمارے دروازے پر آ جائیں۔ تیر اگر جسم کے کسی حصے میں پیوست ہو گیا ہو تو اسے باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن دل میں اتر جانے والے تیر کا کیا کیا جائے؟ یہ زندگی ہے، کچھ راستوں پر خود کو اکیلا بھی پاؤ گے۔ جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت پر اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لو کہ اس جگہ کی فضا صاف اور تمہارے گھر کی فضا میں سکون اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ سب دل وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، سوائے ماں کے دل کے جو ایک مستقل جنت ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بعد کے لیے نہ چھوڑیں، کیونکہ بعد میں یا تو دل مر جاتا ہے یا پھر ہم۔ ہدایت کا نور اسے دیا جاتا ہے جو نہ صرف اس کی خواہش بلکہ کوشش بھی کرتا ہو۔ ان سب کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں جنہوں نے آپ کو کھو دیا، پریشان کیا، آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا، آپ کا دل دکھایا۔ یقین کریں ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ انصاف کرے گا تو ناانصافی نہیں ہوگی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک بد کردار توبہ کر لے اور ایک نیک شخص گمراہ ہو جائے، لہٰذا اپنے آپ پر غرور نہ کریں اور اللہ سے ثابت قدمی مانگیں۔ ہم عمر کو جینے آئے تھے اور وقت کے ہاتھوں بسر ہوئے۔ ہم لوگ خود کو بدلنے کے لیے حادثوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو انسان جتنی اچھی باتیں کرتا پایا گیا، وہ عمل سے اتنا ہی خالی ملا۔ ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے۔ آپ اس دنیا میں انصاف کی تلاش کیوں کرنے بیٹھ گئے، جب اصل عدالت تو اس دنیا میں لگنی ہی نہیں ہے۔ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں یہ پھول، پودے، انسان وغیرہ۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سالوں میں بنی تھی، طوفان ایک دن میں آ گیا تھا۔ زندگی انہی کے لیے ہے
جو ہمت سے کام لیتے ہیں۔ اگر تم اپنے عمل میں مخلص نہیں ہو تو فضول عمل کر کے تھکو نہیں۔ سورہ حدید کی ایک حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں مل گیا اس پر بہت زیادہ خوش، اور جو کھو گیا اس پر غم نہ کرو، کیونکہ یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ معجزے ان دلوں کو نہیں چھوتے جو غرور سے بھرے ہوتے ہیں۔ لاکھوں سال کی عبادت اور علم بھی انسان کو تکبر سے نہیں بچا سکتا۔ تکبر وہ واحد گناہ ہے جو فرشتہ یا جن کو شیطان بنا دیتا ہے۔ کسی نیک ترین انسان کے گھر میں رہ کر اور ان کی قربت پا کر بھی انسان ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض مرتبہ آپ کو ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود باقی نہ رہے۔ بعض مرتبہ آپ کو سکون تلاش کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش ایمان کی شرط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایمان باپ اور بیٹے کو بھی الگ کر سکتا ہے۔ انسان کو کسی بھی رشتے میں اپنی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے معزز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تعلق اعتبار سے ہوتا ہے، جب اعتبار ہی نہیں رہا تو تعلق کیسا؟ شہر اجڑ جائے تو دوبارہ بس جاتا ہے، دل اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا۔ ہر کہانی میں ہیپی اینڈنگ شہزادی کا مل جانا نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیوں میں آپ کو اپنی حقیقت کا مل جانا بھی ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے۔ پھول بیچنے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے شہر میں موتیں زیادہ ہوئیں یا شادیاں؟ ان کے پھول تو بک ہی جاتے ہیں۔ اب پھول کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ ہنسی کے گھر میں سجنے کے لیے یا پھر سسکیوں کے ہجوم میں لہد کے لیے؟ یہ پھول بیچنے والوں کو جاننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں سے اس طرح بات کریں کہ اگر اگلے دن ان کو کچھ ہو جائے تو آپ اپنی آخری کہی بات سے مطمئن ہو۔ ہم سب اندر سے تنہا بچے ہیں، ہمیں اپنی تنہائی کو اپنانا سیکھنا ہے، اس سے لڑنا نہیں۔ کبھی خاموشی ایسی خوبصورت ہوتی ہے جو ہمیں منہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، چاہے درد کتنا ہی زیادہ ہو۔ ہاں، نیا آغاز ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دل ویسے کا ویسا ہے، اداس، ناشکرا، کمظرف، کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، کسی چیز میں لگتا ہی نہیں۔ وہ بات جو آپ کے دل پر سب سے زیادہ لگی ہو، اس کو ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ خود کو اچھا بنا لو، دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے۔ مدینے سے دیکھیں تو کعبہ زیادہ صاف نظر آتا ہے۔ حکومت تو ہم بدل دیں گے، مگر خود ہمیں کون تبدیل کرے گا؟ یا اللہ، ہم سے خوش رہنا اور ہمیں بھی خوش رکھنا۔ بڑائی کا راستہ ضرور طے کرو، مگر بڑا بننے کے لیے نہیں۔
محبت بہت کافی ہے موجود ہونے کے لیے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی جہاں پستی ہی سب کچھ ہے۔ لفظ پر دسترس بڑھاؤ ورنہ خود اپنے ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں انسان کو اس کی مرضی کے بغیر بدلنے پر مجبور کیا جائے۔ آپ کا اصل استاد وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ زیادہ تر معاملات میں ہم بولنے کی وجہ سے مشکلات میں پھنستے ہیں۔ لوگ نہیں سمجھتے میرے مولا، دکھ انسان کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ اللہ دوست ہوتا ہے، جب تم تھک جاؤ تو اس کے سامنے بیٹھ جایا کرو، وہ سن لیتا ہے بہت دھیان سے، بہت پیار سے، وہ بچا لیتا ہے ٹوٹنے سے، وہ رحیم ہے، رحم اس کی صفت ہے۔ ہر وہ دروازہ جو دروازے کے مالک کی مرضی سے بند ہو، اس پر دستک نہ دو۔ تمہاری محبت کا وہی حقدار ہے جو تم سے زیادہ مہربان ہو۔ نیک نیت کی غریبی بد نیت کی دولت سے بہتر ہے، اور لوگ گرتے ہی بلندی سے ہیں۔ کچھ دوست اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا درد اپنے دل پر لینے کا دل کرتا ہے۔ سب سے مشکل زندگی ویران دل کی زندگی ہوتی ہے۔ چیزوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، شفقت اور نرمی کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کوئی کچھ نہ سمجھے، اگر صحیح نہ سمجھے تو غلط بھی نہ سمجھے۔ غم صرف ہمارا حصہ نہیں ہے دوست، یہ خزانہ ہر دل میں چھپا ہوا ہے۔ اے غم ہر وقت آشیانہ نہ بنایا کر، کچھ لمحے خوشیوں کو بھی بلایا کر۔ جب سکون ہی نہیں مل پایا، لے کے ہم دنیا و گھر کیا کرتے۔ کبھی کبھی جو ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم اسے اپنانے کے بجائے آزمانے لگتے ہیں۔ مسلسل رونے سے بہتر ہے کہ دل کو منا لیا جائے۔ خوبصورت چیز تمہاری نظر میں خوبصورت ہی رہے، اس کے زیادہ قریب مت جانا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی آنکھ اپنے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، باقی دنیا کی خیر ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح رہے کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کریں اور ان کے قبول نہ ہونے سے بھی ڈریں، اور بد نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ آپ گناہ بھی کریں اور نجات کی امید بھی رکھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں کثرت کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوان پر، سفر میں، بازاروں میں، اپنی محفلوں میں، تم جہاں بھی ہو
کیونکہ تم نہیں جانتے کہ بخشش کب نازل ہوگی۔ چالیں چلنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا ان بے وقوفوں کی خاصیت ہے جو ایماندار ہونے کی ذرا بھی عقل نہیں رکھتے۔ ہر چاہت راحت نہیں دیتی، کبھی لگتا ہے اس کی روح میں ہوں شامل، کبھی لگتا ہے وہ میرا ذرا سا بھی نہیں۔ سب کچھ وقتی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ زندگی کو سمجھ جانے والے اکثر خاموش رہا کرتے ہیں۔ اگر بتانے کے لیے الفاظ نہ ہوں تو بھی ہمارا رب ہمیں سن لیتا ہے۔ خود زخمی ہو تو دوسروں کو گھائل نہیں کرتے۔ وہ شخص جو کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جو اسے نہ سمجھے وہ قیدی ہے۔ کسی سے پوچھا گیا جذبات اور احساس کو چھپانا کیسا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھوں اور دعویٰ کروں کہ برف کا ٹکڑا ہے۔ آئے، ٹھہرے اور روانہ ہو گئے۔ زندگی کیا ہے؟ سفر کی بات ہے۔ آپ کو اپنی ایک برائی بچانے کے لیے اپنے اندر موجود باقی 9 اچھائیوں کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے تو یقین کیجئے وہ 9 اچھائیاں آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ اچھائی صرف ایک بھی ہو تو وہ 10 برائیوں کو مات دینے والی ہوتی ہے۔ زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز سے گنوانے کا۔ زندگی نام کی گزاری ہے، خود کو جینے نہیں دیا ہم نے۔